ستارہ یاسین کے کراچی سے نکلتے ہی بڑے بڑے راز فاش۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ستارہ یاسین کراچی سٹی چھوڑ کر اسلام آباد سٹی شفٹ ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں تھا، کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں تھا۔ ستارہ نے بتایا کہ 15 سال اس نے کراچی میں گزارے ہیں، تو جہاں آپ اتنا لمبا عرصہ رہتے ہو روزی روزگار کے چکر میں، اور اپنا آپ گھر بھی لیتے ہو، پھر آپ اپنا دکھ سکھ سب کچھ وہاں گزارتے ہو، 15 سال کوئی چھوٹی یا معمولی عمر نہیں ہوتی، معمولی وقت نہیں ہوتا۔ اس جگہ کو خیر بات کرنا، اتنا میں کہوں گی بولڈ سٹیپ اٹھانا آسان کام نہیں تھا، جو ستارہ نے کیا اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے ماحول اور اچھے مستقبل کے لیے۔ ہم لوگ اور ہماری جیسی بہت ساری بہنیں جو اس بات پہ بہت غصے تھیں، خفا تھیں کہ ستارہ کیوں اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچ رہی، کیوں اپنے لیے نہیں سوچ رہی، کیوں نہیں نکل رہی سارے جنجال پورا سے، اپنے بچوں کو الگ سے ایک صاف ستھری لائف دے۔ اب تو وہ اتنا کر سکتی ہے، اور واقعی ستارہ نے وہ کر دکھایا۔ میرا دل بہت 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 زیادہ خوشی ہے۔ بیچ میں ابھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اپنے ہی سٹی میں، کراچی میں ہی کہیں شفٹ ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چپکے خاموشی سے، ہیں بڑی چلاک ہو گئی ہے تو، اور بڑی خاموشی اور چلاکی سے ستارہ نے سب پتہ ہے۔ ابھی جو سیکنڈ لاسٹ اس کا تھا ستارہ کا ولاگ، اس میں ستارہ جب سمیرہ والوں سے ملنے گئی تھی، اور وہاں ستارہ کہتی ہے کہ بس میں بھی آ سکتے ہیں، تو میں نے کہا یار پھر تو بڑے قریب ہی جا رہی ہے اگر یہ بس کی بات کر رہی ہیں تو۔ مطلب یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہاں بس سے بھی آ سکتے ہیں، مطلب ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں اور بس بھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی میرے مائنڈ میں تھی کہ ستارہ، اور میں یقیناً وہ چیزیں یہاں بولنے بھی چاہوں گی اگر ستارہ سن لیں تو، یہ کیا تھا بھائی، یہ کیا تھا بھائی؟ مجھے تو بہت عجیب لگا کہ ستارہ راشن بھی ساتھ لے کر گئی ہیں۔ بھائی یہ کیا، اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ پھر ستارہ کو اتنا سارا راشن اکٹھا لے کر کیوں نکلنا پڑا اتنے لمبے سفر میں؟ جب ہم لوگ کہیں جائیں، اگر ویسے بھی جائیں تو ہم تو اتنا زیادہ راشن اکٹھے، اب ستارہ نے چاول کی بوری، چینی کی بوری، پتہ نہیں کیا کیا بوروں کے حساب سے، میرے خیال سے ستارہ کو لگ رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ کراچی سے زیادہ مہنگا ہے۔ لیکن یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ راشن تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو پھر کتنے دن کے لیے آئی ہم جو راشن ساتھ لائی ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے ستارہ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب تک ہمیں اچھی مارکیٹس اور جہاں پہ اچھے ریٹس ہوں گے اس کا پتہ چلے گا، تب تک جو ہے ہم گھر سے ہی ان چیزوں کو چلائیں گے۔ اور واقعی یہ تو اچھی بات ہے اگر یہ سوچا ہے تو، کیونکہ دوستو اب پاکستان میں مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، حد سے زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی، اور اس حساب سے اگر سوچا جائے، اس کو ریٹس کا فرق لگا ہوگا، تبھی ستارہ نے جو ہے وہاں سے گروسری بھی اپنی کی ہے۔ خیر دوستو، دعا ہے، آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ ستارہ یاسین کا اب اٹھایا ہوا یہ قدم اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے اچھا ثابت ہو، خوش آئند ثابت ہو۔ بچے بھی بہت خوش تھے، ستارہ بھی بہت خوش تھی، اس کی امی بھی بہت خوش تھی، سب انجوائے کر رہے تھے، ٹرین میں جا رہے تھے، اور ٹرین کا سفر جو ہے انجوائے کر رہے تھے۔ چائے نہیں ملی تھی ستارہ کو، وہ بھی ٹرین میں ملی، کچھ خاص اچھی نہیں تھی، ستارہ نے تعریف نہیں کی۔ تعریف کی ہوتی تو پتہ چلتا بھائی چائے اچھی تھی، چائے کے کلر سے بھی، اتنا لائٹ کلر کی چائے تو میں بھی نہیں پسند کرتی، اور بریانی بھی بس اچھی ہی لگ رہی تھی، کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا یار، اچھا کیا، سفر میں تو سب کچھ میں کہوں گی کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں ایسی چائے، ایسی بریانی، ایسے کھانے، مطلب کسی بھی قسم کا صاف ستھرا رزق اگر عزت سے آپ لوگوں کو مل جائے تو خدا کی قسم میں کہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاید ہم لوگ ناشکرے ہی تھے، تبھی جو ہے وہ یہ حالت ہوئی ہے ہمارے ملک کی، ورنہ مسلمانوں کے اوپر زندگی گزارنے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سے نا بڑے اس طور طریقوں سے دور دور تک ناواقف اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں۔ خیر یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، کافی چیزیں کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے۔ تو اللہ کرے کہ سب کے لیے سب کچھ اچھا، اور ستارہ کے لیے یہ نیا اسٹیپ جو ہے بہت خوش آئند ہو، بہت ساری خوشیاں لے کر آئے، بہت ساری بہتریوں کی طرف لے کر جائے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کی جو یوٹیوب فیملی ہے وہ ستارہ کے ساتھ اور زیادہ جڑے گی، کیونکہ یہ سٹیپ ستارہ نے اپنی یوٹیوب فیملی کے ہی کہنے پر اٹھایا ہے، اور بہت زبردست سٹیپ اٹھایا۔ ظاہر ہے سب لوگ کہہ رہے تھے ستارہ دور ہو جاؤ سب سے، الگ ہو جاؤ سب سے، ہٹا دو ان کو اپنے پاس سے، تو ستارہ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا کہ 15 سال ایک سٹی میں رہی ہے، 15 سال، ظاہر سی بات ہے شادی ہونے کی کچھ عرصے بعد یہ گئی ہے، شادی کے بعد جلدی چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے اسی سٹی سے اپنی لائف سٹارٹ کی، اپنے کورسز کیے، اپنے بچوں کو پڑھایا، جابس کی، سب کچھ وہاں دونوں میں ابھی میں نے اپنے جابز اور اپنا کیریئر وہاں بنایا۔
تو آپ ایک جگہ کے چپے چپے سے واقف ہو جاتے ہو، وہاں کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ موسم لوگ رہن سہن سب کچھ کے آپ واقف ہو جاتے ہو۔ اس کو چھوڑ کر جانا، دوسری سٹی میں اپنے پیر جمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اب ستارہ کو وہاں کامیابی ہو۔ اور دوسری چیز یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یقیناً یہ گھر ستارہ یاسین کا اپنا گھر ہے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ رینٹ کے گھر کے لیے ایسے سٹی نہیں شفٹ کرتا، یعنی کہ سندھ سے پنجاب چلے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گھر ستارہ کا اپنا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہت میں کہوں گی کہ کامیابی کی بات ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح کامیابیاں دے، اور اب ستارہ کو اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی بچائے، آمین۔ تھوڑی سی بات کروں گی جی ریویل کیا کیا ہوا ہے، بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا۔ سب سے پہلے ہیٹرز کے منہ پہ تماچا لگا، جی بالکل زوردار چماٹا، ہاں چماٹا ہی کہیں گے نا، زوردار تھپڑ لگا ہے ہیٹرز کے منہ کے اوپر، جو یہاں بیٹھ کر کہتے تھے کہ الشبہ اور ستارہ کے بیچ میں ایک سرد جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ستارہ جو ہے اب الشبہ سے جیلس ہے، ستارہ نے الشبہ کے فیس ریویل کی وجہ سے الشبہ کو ٹھوک ٹھوک کے مرچیں ڈال کر دیں پاستا کے اندر، اور الشبہ جو ہے اس کو جان بوجھ کے ستارہ نے ایسا کھانا بنا کر دیا تاکہ اس کا منہ جلے، وہ اپنی پسندیدہ جو ہے ڈش پاستا انجوائے کر ہی نہ سکے۔ کیوں جی کیوں؟ ستارہ بچی تھی، ستارہ جو ہے وہ نادان تھی، کیا ستارہ کو نہیں معلوم کہ فیس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ آئے گا تو جب چاہے دکھائے گا، اور ان کے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں۔ ہاں یہ جو کچھ خواتین ہیں یہ اپنے ولاگز کے اندر یا دوسروں کے ولاگز کے اندر فیس کور کر لیتی ہیں، ورنہ یہ لوگ پردے والے برقعے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ تو ستارہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ برقعے والے لوگ نہیں ہیں، ولاگز میں آ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو فیس ریویل ہوگا، اور ستارہ کو کسی کے فیس ریویل سے کیا لینا دینا۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا ہیٹرز کا کہ ستارہ اور الشبہ جو ہیں وہ اب ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، ان کے بیچ میں جنگ ہو گئی ہے، الشبہ کے ویوز اچھے آ رہے ہیں، فیس ریویل کے بعد لوگ الشبہ کر رہے ہیں۔ نہیں، کسی کی چمڑی چٹی ہو جانے کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا۔ آپ کے ایموشنز کیسے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہو، آپ کی لائف کیسے گزری ہے، لوگ آپ کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے ہیں، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں۔ تو ستارہ کا اور لوگوں کا، اس کے اپنی آڈینس کا ایک ایموشنل میں کہوں گی کہ رشتہ ہے، وہ اتنے آرام سے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ستارہ کی اپنی جگہ، الشبہ کی اپنی جگہ، وہ بچی ہے ستارہ کے آگے، اور وہ بچی تو ابھی زندگی گزارنا سٹارٹ کر رہی۔ ہاں عامر کی وجہ سے اس کو لوگ ضرور آ کر دیکھیں گے کہ عامر کی ایج بہت زیادہ ہے، الشبہ کی کم ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو الشبہ بھی اتنی چھوٹی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہیلدی ہے، صحیح ہے، جچتی ہے وہ عامر کے ساتھ، لیکن جو بچی فاطمہ ہے اب یہ وقار کے ساتھ جچے گی نہیں جچے گی، مجھے نہیں لگتا۔ فقار کہہ رہی ہوں، وقار جو ہے وہ عامر سے زیادہ جو ہے وہ ہیلدی لگ رہا ہے، قد کاٹ اس کا اچھا، اور فاطمہ جو ہے وہ الشبہ سے بھی قد میں چھوٹی لگ رہی ہے، ہائٹ اس کی اور باڈی فگر وغیرہ اس کا چھوٹا لگ رہا ہے۔ لیکن چلو جی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے، کیونکہ اس کا فیس ریویل نہیں ہوا، ہم نے سامنے سے اس کو کیمرہ میں دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ ایسے منہ پہ نقاب کر کے چھوٹی چھوٹی بچی سی لگ رہی ہو، تو دیکھتے ہیں۔ ویسے انور چاچا نے کہا ہے کہ اس کی ایج کم ہے۔ خیر یہاں تو میں بات کر رہی تھی الشبہ کی اور ستارہ کی دشمنی کی۔ جی دوستو بہت گہری دشمنی تھی، اتنی گہری دشمنی تھی کہ جب ستارہ کراچی سٹی چھوڑ کر نکل رہی تھی وہاں سے اسٹیشن کے اوپر، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، الشبہ اپنے سسرال سمیت ان سے ملنے آئی تھی، اور اتنی دشمنی تھی کہ الشبہ رو دی۔ الشبہ ستارہ کے گلے رکھ کر بھی روئی، الشبہ ستارہ کی امی کے گلے رکھ کر بھی روئی، اور الشبہ نے کہا کہ اب یہ سٹی مجھے ویران لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، جب آپ کسی کو دل کے اتنے قریب فیل کرتے ہو، وہ آپ کے پاس سے جاتا ہے، تب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے آپ کا۔ اور واقعی الشبہ کو ستارہ سے اتنا پیار ملا ہے کیونکہ الشبہ ستارہ کی دوست شانی کی بیٹی ہے۔ ستارہ اور شانی کی بہت زیادہ دوستی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ الشبہ میں شانی کی جوانی ہے، تو یہ تو جوانی کی دوستیں ہیں دونوں۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ الشبہ اور ستارہ کے بیچ میں نفرت تھی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو الشبہ رو نہیں رہی ہوتی، بلکہ الشبہ بہت زیادہ ہنس رہی ہوتی، خوش ہو رہی ہوتی کہ ستارہ جا رہی ہے اور ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ نہیں، الشبہ کا کہنا یہ تھا کہ سٹی اب مجھے ویران لگ رہا ہے، سٹی مجھے بالکل اکیلا اکیلا لگ رہا ہے۔ تو یہ ایموشنز تھے اس کے، اور یہ محبت تھی اس کی۔ اور دوستو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ڈی ڈی کو کس بات کے دورے پڑ رہے تھے۔ ستارہ جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہی تھی، ہم سب کو پہلے پتہ تھا۔ طاہرہ ظہیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ستارہ یہاں پر گھر لینے کی کوشش کر رہی ہے، اندر خانے یہ رپورٹیں میں پہلے بھی مل گئی تھی، ستارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں گھر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ بڑے پرجوش طریقے سے کراچی بحریہ ٹاؤن کے وزٹس کروا رہا تھا، ستارہ کو، ساجد کو، ستارہ کی ماں کو، اور کسی بلڈر خاتون سے بھی اس نے ملوایا تھا۔
ڈی کا سر توڑ پیر جوڑ، کیا کہتے ہیں، سر جوڑ پیر توڑ کوشش تھی کہ ستارہ جو ہے وہ کراچی میں ہی رہے، کراچی سے نہیں جائے، اسے بحریہ ٹاؤن ہی شفٹ ہونا ہے تو کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ کوشش تھی ڈی کی، لیکن وہ ڈسارٹ ہوا جب اس کو پتہ چلا کہ ستارہ نے اسلام آباد میں گھر لے لیا ہے۔ اس کے بعد سے ڈی کو دورے پڑنے لگے، ڈی کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کو استھما کا بھی دورہ پڑنے لگا، یہ گھر میں بھی جھگڑے کرنے لگا، اور ان جھگڑوں کے چکر میں یہ وہاں جا کر وہ کیا کہتے ہیں یزمان میں جا کر بیٹھ گیا، جی بالکل۔ تو حقیقت یہ تھی، درد یہ تھا، دکھ یہ تھا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ ستارہ جائے تو میں اس سے ملوں بھی نہ، میری اس سے ملاقات تک نہ ہو، کیونکہ وہ ستارہ کو میرے خیال سے دوستوں اندر خانے پریشرائز کر رہا تھا کہ اس کو کراچی سے نہیں جانا چاہیے، اور میرے خیال ہے اس کو بہت زیادہ زور تھا کہ یہ کراچی میں ہی رہے تاکہ جیسے جب چاہیں ہم اس کو پریشرائز بھی کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے ستارہ کا ساتھ نہیں دیا، اس نے ستارہ کا ساتھ بھی بہت دیا، لیکن دوستو اگر کوئی آپ کا 50% ساتھ دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 50% آپ کو پریشرائز کرنے کا حق بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر اس نے ستارہ کا کچھ ساتھ دیا ہے تو ستارہ، دیکھیں ہم سپورٹرز بھی ستارہ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا اس کی سپورٹ میں بات کرنا اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہوگا تو ہم کھلے عام آ کر بتاتے ہیں کہ ہم اس کے سپورٹر نہیں ہیں، بھائی ہم اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں، اپنا ریویو ریئیکشن دیتے ہیں۔ ستارہ کو کسی چیز کے لیے ہم پریشرائز نہیں کرتے ہیں، ہاں مشورے کی حد تک بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم دھونس نہیں جماتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ستارہ کے اوپر دھونس جمائی جاتی تھی، اور ستارہ بھی اب اس پریشر سے نکلنا چاہتی تھی، اس جو ہے وہ زبردستی کے دباؤ سے اور سب کچھ نکلنا چاہتی تھی۔ ہاں رشتے اپنی جگہ، رشتوں کی محبت وہ ابھی بھی دکھا رہی تھی، وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی ڈی بابر یہ سب لوگ یہاں رہ جائیں گے، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی، تو واقعی رشتوں کی محبت وہ ابھی بھی دکھا رہی تھی، لیکن سپیس ہونا چاہیے رشتوں کے بیچ میں۔ آپ کہتے ہیں نا مینٹلی طور پر اگر آپ ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو رشتوں کو بھی سپیس دیں، ایک دوسرے کو محبت دیں، عزت دیں، لیکن اتنا بھی نہ گھسیں کہ اگلے کا جینا حرام کر دیں۔ تو دوسروں کے معاملوں میں گھسنا ہی نہیں چاہیے یار۔ اگر وہ ایک یوٹیوبر تھی تو اس کے رشتہ داروں کو اس سے کیا تکلیف تھی؟ اگر وہ کما رہی تھی، کر رہی تھی، اپنے بچوں کے لیے کر رہی تھی، آپ لوگوں سے مانگ کر تو نہیں کھا رہی تھی، آپ لوگوں سے چھین تو نہیں رہی تھی۔ ہاں ایک لائف ہے دوستو، دیکھو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ستارہ کی لائف کیوں اس طرح اس سمت کو چلی گئی کہ ستارہ کو یہ سٹیپ اٹھانے پڑے اپنے خاندان میں سے، ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو ستارہ کی دولت سے تو جیلس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس چیز سے بھی جیلس ہو کہ ستارہ نے کیوں یہ سٹیپ اٹھایا۔ خیر پیچھے تو سب نے اٹھایا نا، ابھی اتنے نیکوکار ہوتے اور ستارہ کا اتنی بدکار ہوتی اور یہ کام اتنا برا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی جٹھانی بتا رہی تھی کہ کام برا ہے، تو پیچھے اس کی اپنی بیٹی آئی اور اپنا بوتھا تک دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہیٹرز نے بھی کہا ستارہ کے بچے ایجوکیٹرز میں پڑھ رہے ہیں، ستارہ کے بچے DH میں پڑھتے رہے، ستارہ جھوٹ بولتی، ستارہ نے واجد خان سے سیکھا، ستارہ نے روز سیلون سے کام سیکھا، ستارہ بڑے سیلون سے سیکھتی رہی، اتنے بڑے آرٹسٹ لوگوں سے سیکھتی رہی جو خود ایک برانڈ ہے، ان سے ستارہ نے سیکھا، تو ستارہ کیوں نہیں سیکھتی؟ جب ستارہ کی جٹھانی کی بچی ہے ٹچی سی پھٹی آنکھوں والی بھی جو ہے وہ DH کے اسکول میں پڑھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ستارہ کا دوسرا جیٹھ جو باہر ہے، جو ستارہ کی عزت خاک میں ملانے کے لیے میدان میں اتر آیا تھا، اس کے بچے بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ کس طرح، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ستارہ ایک ہی گھر کے اندر، مطلب یہ کہ اس کے 2 جیٹھ اور دونوں جیٹھوں کے بچے جو ہیں وہ اتنے آسائش کی زندگی گزار رہے ہوں؟ خیر پھٹی آنکھوں میں نے آسائش تو نہیں دیکھی، لیکن کوشش بڑی کہ اپنے بچوں کو اس بندی نے اچھے اسکول سے پڑھایا، پھٹی آنکھوں والی کی ماں نے، تو ستارہ کے دل میں بھی تو کہیں نہ کہیں خواہش تھی نا۔ اور یقین جانے اگر ستارہ نے اس وقت اسٹیپ نہ اٹھایا ہوتا، یہ یوٹیوب کے اوپر نہ آئی ہوتی جو آج کے حالات پاکستان میں، تو یقین کرے بھوکوں مر رہے ہوتے یہ لوگ۔ تو یہاں ستارہ نے نہ صرف خود کو اسٹیبل کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی ستارہ نے ایک بڑے پلیٹ فارم سے روشناس کروایا اور دوسری دنیا سے کما کر لانے والا بنایا، کیونکہ پاکستان کے اندر روزگار اور پیسے کا سرکل جو ہے وہ بہت محدود ہو گیا، تو اگر باہر سے ارن کریں گے تو ہی لائف گزرے گی۔ اب سب لوگ تو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، سب لوگوں کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، سب لوگ جو پاکستان چھوڑ کر جا نہیں سکتے، سب لوگوں کو باہر جابز نہیں ملتی، سب لوگوں کو باہر جابز اچھی نہیں ملتی، اور سب لوگوں کی جابز ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پورے خاندان کی کفالت کریں۔ تو ستارہ نے اپنے پورے خاندان کو لے کر چلی۔ دیکھیں جب آپ ایک چیز کو سوچیں، جب آپ کی فیملی سے یا پاکستانیوں کی بات کر رہے ہوں، باہر بھی ایسا ہوتا ہوگا، انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، آپ کے خاندان سے کوئی پڑھا لکھا نوجوان آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ایک بھائی کو، دوسرے بھائی کو، کزن کو، فلاں کو، ڈھینگ کو، سب کو بلاتا ہے، تو آپ کی نظر میں اس کی رسپیکٹ دگنی چگنی ہو جاتی، کیونکہ آپ کہتے ہیں اس نے جاب دلوائی ہے،
اس نے سب کا سوچا ہے. تو ستارہ نے بھی تو سب کا سوچا نا. ستارہ بھی ایک پلیٹ فارم پر آئی جب اس کو پتہ لگا یہاں لاکھوں میں ارننگ ہے, تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے تمام رشتہ داروں کو انٹروڈیوس کروایا, سب کو چینلز بنا کر دیے کہ کوئی بھوکا نہیں مرے. اور جو لوگ وائی ٹی کے اوپر تک نہیں آ سکتے تھے ان سب کی پرسنلی ہیلپ کرنا شروع کر دی. تو یہ کیا کچھ کم تھا؟ میرے خیال سے کچھ کم نہیں تھا. اور یقین جانے کہ ستارہ کی ساری سچویشن دیکھ کر تو میں یہی کہتی ہوں کہ سب کو اپنا اپنا کام خود سے کرنا چاہیے. اپنے ریلیٹیوز کو لا کر یہاں نہیں انٹروڈیوس کروانا چاہیے, اس کا فائدہ نہیں ہے. الٹا جو ہے وہ کوئی بات ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے نا, تو یہاں پر لوگ آ کر ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں, ننگا کرتے ہیں, جس سے میرے خیال ہے پورے کا پورا ہی خاندان برباد ہو جاتا ہے. 2 لوگوں کی دشمنی میں, 2 لوگوں کی غلط فہمی میں اگر پورا خاندان نسلیں, یہاں تک کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ساجد کی مرحومہ ماں اور انور چاچا اور کیا نام ہے اکبر, ان کی مرحوم ماں جو ہے, بہنیں مرحومین, ان کو بھی نہیں بخشا گیا, ان کو بھی یہاں لا کر رگڑے میں رکھا گیا. خیر تو بات لگی تھی ستارہ کی ایک شہر سے دوسرے شہر سے شفٹ ہونے کے اوپر. تو ڈی ڈی یہاں پر بہت ڈسہارڈ تھا. ڈی ڈی کا مطلب یہی تھا کہ ستارہ ہمیشہ یہاں چپکی رہے, ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جائیں, اس کے ساتھ بلاگنگ کریں, سب کچھ کریں. اب دیکھتے ہیں بھائی ڈی ڈی کی بلاگنگ کیسے چلتی ہے, ان بھائیوں کی, بہن بھائی. خیر ان کا اب تو یہ ظاہر سی بات ہے, اب ناگن میں گھسیں گے. اب یہ 3 گھر اکٹھے ملیں گے اور یہ یہاں اپنی بلاگنگ کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب ستارہ جو ہے وہ آئی تھنک ان سب سے دور ہے, اکیلی. اب دیکھتے ستارہ اپنی بلاگنگ میں کیسے دمخم لاتی ہے. ویسے اسلام آباد سے ادھر ادھر آؤٹنگ کے بہت سارے مواقع رہتے ہیں, اور ستارہ کا گاؤں بھی آئی تھنک زیادہ دور نہیں ہے. وہاں پر بھی ستارہ نے چھت کی مرمت کا کام شروع کروا دیا ہے. ہر سال کی طرح شاید اس سال بھی سردیوں میں ستارہ گاؤں جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ کی بلاگنگ میں نیا کیا ٹوسٹ آنے والا ہے. اور فی الحال تو جو اتنا بڑا ٹوسٹ آیا اس سے انشاءاللہ ویوز اچھے ہوں گے. ہمیں بھی بہت زیادہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے ستارہ کا گھر دیکھنے کی, لیکن مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی دکھائے گی. دھیرے دھیرے چپکے تھوڑا شاید کر کے ستارہ دکھائے. مجھے ایسا لگتا ہے 4 دن پورے کرنے ہیں, اس کے بعد اس نے شٹر ڈاؤن کر دینا اپنے چینل کا 15 دن کے لیے. 15 دن کے اندر یہ اپنے گھر کو خوب اچھے سے جو ہے وہ سجائے گی, کرے گی سارا کچھ, خود آؤٹنگ کرے گی, اپنے شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات کرے گی. اس کے بعد شاید آ جائے. لیکن لوگوں کا کہنا ہے جی ستارہ بگ باس جا رہی ہیں. خیر ہنسی آ رہی تھی اس بات کے اوپر, چلی جائے تو بہت اچھی بات ہے. خیر دوستو لائک کیجیے گا, لائک نہیں کیا تو یقین جانیے میرا ادھار بن جائے گا, اور ادھار اچھی چیز نہیں ہوتی. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.